تو نکاح جو ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مرد کو عورت سے ازدواجی تعلق یا نفع حاصل کرنا جائز ہو جائے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ شرعی اعتبار سے جو ہے اس کی مختلف شرعی حیثیتیں ہیں، یہ سنت بھی ہے، یہ واجب بھی ہے، یہ فرض بھی ہے، یہ مکروہ تحریمی بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ ہم نے اب تک جو سن رکھا ہے وہ نکاح سنت ہے، مکروہ تحریمی بلکہ واجب یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے مطالبے میں، نکاح فرض ہونا یہ اور اس سے زیادہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ مطالبات میں ہے، کرنے والی چیزوں میں ہے، اور مکروہ تحریمی اور حرام ممنوعات میں سے ہے کہ ایسی حالت ہو تو نکاح کرنا منع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی صورت یہ کہ جب بندہ اس کی کیفیت معتدل ہو اور بہت زیادہ شہوت غالب نہ ہو اور یہ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو اور نان نفقہ بھی دے سکتا ہو، تو بہت زیادہ شہوت غالب نہیں ہے پہلی چیز، ازدواجی تعلق پر قدرت رکھتا ہے دوسری چیز، اور تیسری چیز وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہو، تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص کہے میں شادی ہی نہیں کروں گا اور مسلسل اس کو اس ارادے سے ترک کرتا چلا جائے تو پھر یہ گناہ ہوگا۔ ہاں وہ کسی مصلحت کی بنا پر کچھ ڈیلے کرتا ہے تو یہ ڈیلے کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں حالت جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ معتدل ہے، بہت زیادہ شہوت کا غلبہ نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کو ڈیلے کر سکتا ہے۔ ڈیلے کرنے میں، دیر کرنے میں گناہگار نہیں ہوگا، لیکن کہے کہ میں کروں گا ہی نہیں اور پھر اس طرح سے اس کو ڈیلے کرتا چلا جائے تو یہ سنت مؤکدہ کا ترک ہے، اور سنت مؤکدہ کا ترک اساءت کہلاتا ہے، یعنی شریعت کہتی ہے برا کیا، اور جب اس میں تسلسل ہوگا تو یہ گناہ بھی بن جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ حالت جو ہے شہوت کا غلبہ ہے اور باقی جو ہے ازدواجی تعلق پر ظاہر شہوت کا غلبہ ہے، اور دوسرا یہ کہ نان نفقہ دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب ایک درجہ بڑھ گیا، شہوت کا غلبہ ہے اور اس کو اندیشہ ہے کہ یہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، اندیشہ ہے، یہ یقین سے نیچے کا درجہ ہوتا ہے، تو اندیشہ ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس پر نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب سنت مؤکدہ سے ایک درجہ بڑھ گیا اور اس کا ترک جو ہے وہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا ترک اساءت ہے، ابتداً گناہ نہیں ہے، آپ نے برا کیا، اس پر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، لیکن تکرار کے ساتھ اگر کریں گے تو پھر یہ گناہ بنتا ہے، تو بعد میں جا کر یہ گناہ بنتا ہے۔ لیکن واجب کا ترک جیسے ہی ترک کریں گے فوراً گناہ صغیرہ کہلائے گا، یہ فرق ہوتا ہے۔ مطالبہ شریعت اس میں بھی کرتی ہے، تو پھر ایسی حالت میں نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب ہر ایک جو نکاح پر قادر ہے اس کو اپنی کیفیت پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سرپرستوں کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں بچے بعض اوقات بیان نہیں کر پاتے ہیں، لیکن والدین کو معلوم ہے وہ اس کیفیت سے، اس عمر سے گزر چکے ہیں، تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور باقاعدہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ خاص عمر میں اگر وہ نان نفقہ وغیرہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے تو بچوں کا جتنا جلدی نکاح ہو سکے کر دینا چاہیے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نکاح جو ہے وہ نگاہوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے۔ جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، اور اب آدھے دین کے متعلق وہ اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی دوسرے احکام پورا کرتا رہے، تو اتنا بڑا حصہ ہے اس کا کہ جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا۔ تو اب شرعی حیثیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے ہمیں ایکشن لینا ہوتا ہے کہ اگر واجب ہے تو پھر، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ عورتوں کی طرف نگاہ اٹھانے سے خود کو روک نہیں سکتا، تو یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ شہوت کا غلبہ ہے، تب بھی واجب ہے۔ یا اپنی شہوت کو ختم کرنے کے لیے غیر فطری طریقہ اگر وہ اختیار کرنا اس کو پڑتا ہے، ویسے ہی صبر کر کے اس جذبے کو دبا نہیں سکتا، غیر فطری طریقے سے قضائے شہوت کی اس کو ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کا مطلب شہوت کا
زیادہ غلبہ ہے، بہت زیادہ غلبہ ہے، اور ایسی صورت میں جب زیادہ غلبہ ہو تو اندیشہ زنا بالکل پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو واجب ہے تو اس کا مطلب شریعت مطالبہ کر رہی ہے کہ بھی فوراً اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں مبتلا ہو جائے گا، پہلے اندیشہ تھا اور سنت موقدہ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اعتدال پر معاملہ تھا، پھر اندیشہ ہوا اور یہ یقین کا درجہ کہ اگر یقین ہو کہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو یہ حرام کی طرف لے جائے گا، تو جو چیز حرام کی طرف لے جاتی ہے وہ بھی حرام ہوگی۔ تو یہاں کون سی چیز حرام کی طرف لے جا رہی ہے؟ نکاح نہ کرنا، تو نکاح نہ کرنا حرام ہے اور حرام کا الٹ ہوتا ہے فرض، لہٰذا نکاح کرنا فرض قرار دیا۔ جیسے شراب کو منع کر دیا، شراب پینا حرام ہے، تو اس کا مطلب چھوڑنا فرض ہوگا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے تو جھوٹ کو چھوڑنا فرض ہوگا۔ تو جو چیز گناہ کی طرف لے جاتی ہے وہ بھی گناہ ہوتی ہے، معصیت کی طرف لے جانے والی چیز بھی معصیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا چونکہ اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر اس شخص پر نکاح فرض ہے، اور فرض کا ترک کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے دیگر زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح سے نکاح بھی ایسے شخص پر فرض ہوتا ہے جبکہ وہ دیگر ضروریات کو پورا بھی کر سکتا ہو۔ یہ تین صورتیں جواز کی ہو گئیں۔ اور ممانعت کی صورت کے مکروہ تحریمی نکاح مکروہ تحریمی کب ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی شخص ازدواجی تعلق پر یا تو قدرت نہ رکھتا ہو یا نان نفقہ دینے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اس کو اندیشہ ہو کہ وہ نان نفقہ نہیں دے سکے گا، اندیشہ ہے، اس کو گمان ہے، یا ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکے گا، اس کو گمان ہے، تو پھر نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ حق تلفی ہے نا، کوئی شخص جو ہے، ایک عورت جو ہے، ایک لڑکی آپ کے نکاح میں آ رہی ہے اور اس کی فطری باطنی جبلی تقاضے اگر پورے نہیں ہوں گے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے آگے بیوہ عورتوں کو بھی نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی، اسی طرح سے طلاق یافتہ عورتوں کو بھی نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ نفسانی خواہشات اور تقاضے ہوتے ہیں تو ان کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا شریعت راستہ بتاتی ہے، نہ یہ کہ وہ گناہ کی طرف ہی نکل جائیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ فطری اور نفسانی تقاضے موجود ہیں، یہ اللہ نے رکھے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے، اس میں کوئی شرماتا ہے انسان؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فطری جبلی تقاضے اس کے اندر رکھے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن اس کو جائز طریقے سے پورا کرنا وہ ضروری ہے۔ بھوک لگی ہے جی، چوری کر کے کھا لیا، تو بھوک لگنا برا نہیں تھا، لیکن یہ غلط طریقے سے اس بھوک کو مٹانا غلط ہے یا نہیں ہے؟ پیاس لگی تھی، حرام چیز پی کے پیاس بجھا لی، تو پیاس لگنا برا نہیں تھا، لیکن یہ ذریعہ غلط اختیار کرنا اس پہ گرفت ہوگی۔ یوں ہی یہی ہے کہ یہ فطری اور جبلی تقاضے خالق کائنات نے رکھے ہیں، جب اللہ نے رکھے ہیں تو ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، یہ تو پیدا ہوں گے، لیکن جب پیدا ہوں تو اس کے جو جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا، اور حرام طریقے کی طرف جائیں گے تو یہ سخت بدبختی اور انسان کے لیے خسارے کا باعث ہوگا، عذاب شدید کا سبب ہوگا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی زنا کی بہت زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو اگر کوئی شخص نان نفقے پر قدرت، اس کو اندیشہ ہے کہ نان نفقے پر قدرت نہیں ہوگی، یا وہ ازدواجی تعلق پر قدرت نہیں رکھ پائے گا، اندیشہ ہے، کوئی بیماری وغیرہ ہے پوشیدہ، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ واجب ہے کہ نہ کرے، کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور یہ حرام کے نزدیک ہے، گناہ ہے۔ اور اگر یہ یقین ہے کہ نان نفقہ دے ہی نہیں سکے گا، یا یہ یقین ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔